معزز ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جس ٹاپک کو وہ نہایت اہم ہے اور اس کا عنوان ہے انسانی حقوق، جس کو انگلش میں ہیومن رائٹس بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسانوں کے کیا حقوق ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو کیا حقوق عطا فرمائے ہیں اور شریعت مطہرہ ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سارے کے سارے انسان برابر ہیں، کسی شاہ کو کسی گدھا کے اوپر، کسی امیر کو کسی غریب کے اوپر، کسی آقا کو کسی غلام کے اوپر اور کسی بڑے انسان کو کسی چھوٹے انسان کے اوپر کوئی برتری اور کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو برتری کا معیار ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے، وہ صرف اور صرف پرہیزگاری ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے وہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے، اتنا ہی زیادہ تکریم والا ہے اور اتنی اللہ رب العزت کے ہاں اس کی وقت اور ویلیو ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انسان کی تخلیق کا مقصد اور اس کو گروہوں کے اندر اور خاندانوں کے اندر اور قبیلوں اور قوموں کے اندر بانٹنے کا مقصد میرے اور آپ کے لیے واضح فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، یعنی اگر ہم اپنے بیک کے اوپر چلے جائیں تو وہ مرد جس سے اس نوع انسانی کو اور اس کی نسل کو چلایا گیا وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور وہ عورت حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے بزرگی کا اور برتری کا معیار بیان فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک جو سب سے زیادہ عزت والا شخص ہے، جو سب سے زیادہ تکریم والا شخص تم لوگوں میں سے ہے وہ ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل بھی اور رسول اللہ کے صحابہ کا طرز عمل بھی ہماری اس بارے میں رہنمائی فرماتا ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر ہو یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہو، جہاں دوسرے صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، جہاں دوسرے صحابہ کرام گارا بنا رہے تھے، جہاں دوسرے صحابہ کرام پتھر اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر لا رہے تھے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام نے روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں امتیاز کو پسند نہیں کرتا۔ اب غزوہ احزاب کا جب موقع آتا ہے تو جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے شکم کے اوپر ایک پتھر باندھا ہے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھوک کی جب شکایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی جب اپنے شکم اطہر سے کپڑے کو اٹھاتے ہیں تو صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم کے اوپر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور جہاں سخت سردی میں دوسرے صحابہ کرام وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے اور خندق کی کھدائی کر رہے تھے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کی کھدائی کے اندر برابر کے شریک تھے۔ اور جب غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، سواریوں کی نہایتی تنگی اور قلت پیدا ہو جاتی ہے، تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ 3 سوار ایک سواری کو استعمال کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اور طریقہ کار کیا تھا کہ جب آپ کی باری آتی تو آپ سواری کے اوپر سوار ہوتے، اور جب آپ کے پیدل چلنے کی باری آتی تو آپ سواری سے اتر آتے اور پیدل چلنا شروع کر دیتے۔ اور جب ایک بڑے خاندان کی عورت چوری کرتی ہے، سارا خاندان بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، حضرت اسامہ بن زید جو رسول اللہ کے محبوب ہیں ان سے سفارش کروائی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تھیں کہ جب ان کا کوئی بڑا چوری کرتا، کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب کوئی جرم کر بیٹھتا تو اس کے اوپر حد کو لازم کیا جاتا۔ رب کعبہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھوں کو بھی میں کاٹ دیتا۔ اب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلیم حاصل کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ ایک مرتبہ
آپ کی عدالت میں حاضری اور پیشی ہوتی ہے۔ اب جب قاضی صاحب دیکھتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین میری عدالت کے اندر تشریف لائے ہیں تو وہ ادب کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو حضرت عمر فوراً جھڑک دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ پہلی ناانصافی ہے جو آپ نے اس مقدمے کے اندر کی ہے، اور جا کے اپنے فریق کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی کہ اللہ کے ہاں کسی بندے کی، ہاں وہ بادشاہ ہو ہاں وہ گدا ہو، کوئی وقت نہیں، وقت صرف اسی کی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اور شریعت مطہرہ کو اپنانے والا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کا دور آتا ہے، ایک یہودی وہ آپ کی زرہ چوری کر لیتا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ خود کوئی فیصلہ کرتے، آپ جو ہے اپنا مقدمہ قاضی شریح کی عدالت میں لے جاتے ہیں۔ اب جب قاضی شریح کی عدالت میں وہ مقدمہ پہنچتا ہے تو قاضی شریح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہیں، تو آپ کی کنیت سے مخاطب کرتے ہیں اور ابو تراب کہتے ہیں، تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ جو کنیت کے ساتھ مخاطب کرنا ہے یہ عزت اور احترام کے لیے، اور اس وقت میں اور میرا مد مقابل آپ کی جو عدالت ہے اس میں انصاف کے اصول کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب جب گواہوں کو لانے کا کہا جاتا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا اور میرا غلام قمبر اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ جو زرہ ہے یہ میری ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کو، ان گواہوں کو قاضی شریح رد کر دیتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، حضرت علی المرتضیٰ حق پر ہونے کے باوجود قاضی وقت کے اس حکم کو، اس فیصلے کو مان لیتے ہیں اور آپ زرہ سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ یہودی حضرت علی المرتضیٰ کا یہ حلم دیکھتا ہے اور جب عدالت کے فیصلے کی قدردانی دیکھتا ہے کہ وقت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی اس عدالت کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم ہم کر لیتے ہیں، تو اس کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ یہودی حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، زرہ بھی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اے امیر المؤمنین، آپ کے حسن سلوک نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں آج جان گیا ہوں کہ اس وقت جو مذہب حق کے اوپر ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور آپ کے ہاتھ کے اوپر وہ یہودی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ہر کسی کو حقوق عطا کیے، یہاں تک کہ اسلام میں جانوروں، کتوں اور بلیوں کے حقوق بھی ہیں، کہ ایک عورت کہ جس نے اپنی اونی کے ساتھ اور اپنے جوتے کو اس کے ساتھ باندھ کے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی تھی، اور ایک عورت نے اپنی بلی کو بھوکا پیاسا مارا تھا، اللہ رب العزت نے اس عورت کو جہنم میں داخل فرما دیا تھا۔ تو انسانوں کے لیے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کی، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی، اور غیر مسلموں تک اسلام کی صحیح جو ترجمانی ہے اور صحیح جو چہرہ ہے وہ پہنچانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔